مگر پگڑی کی مہر ہوتے ہی اس کی خاطرداریوں پر بھی مہر ہوگی۔ پگڑی کی مہر کہتے ہیں کوئی چیز جب بندہ لیتا ہے، کوئی گھر یا زمین، تو اس کو جب وہ نام لگوایا جاتا ہے، جو رجسٹری کروائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں پگڑی۔ تو جب اس کے نام زمین ہوگی اور اس کے زمین کے جو ملکیت کے کاغذات ہیں وہ شیخ جمن کے نام لگ گئے اور ان کاغذات پر جب مہر لگ گئی تو اس کے ساتھ ہی خالہ کی جو وہ خدمت کرتے تھے اس پر بھی مہر ہوگی۔ یعنی جو ہی زمین شیخ جمن کے نام ہوئی اور اس پہ مہر، انگلش میں کہتے ہیں اسٹیمپ، تو جب خالہ کی زمین جو ہے وہ جو ہی شیخ جمن کے نام ہوئی تو اس کے ساتھ ہی خالہ کی خاطرداریوں یعنی اس کی خدمت پر بھی مہر لگ گئی، یعنی خالہ کی جو خدمت ہے وہ بھی ختم ہوگی۔ یعنی جو ہی زمین شیخ جمن کے نام لگی تو خالہ کی خدمت بھی ختم ہوگی۔ جمن کی اہلیہ بی فہمین نے رفتہ رفتہ سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی۔ اب جو ہی زمین ان کے نام لگی تو انہوں نے کیا کیا، جو اس کی جمن کی بیوی تھی، اس کا نام بی فہمین تھا، اس نے کیا کیا کہ آہستہ آہستہ جو سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی۔ یعنی پہلے جو روٹی سالن کے ان کی مقدار برابر ہوتی تھی، پھر اس نے یہ کیا کہ سالن جو ہے کم کرنا شروع کر دیا روٹی کے مقابلے میں۔ کچھ دنوں تک خالہ جان نے اور دیکھا، خالہ جان بیچاری انتظار کرتی رہی کہ ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک یہ ٹھیک ہو جائیں، مگر جب برداشت نہ ہوئی، لیکن جب خالہ سے یہ چیز برداشت نہ ہوئی تو جمن سے شکایت کی۔ تو خالہ نے جمن سے شکایت کی کہ تمہاری بیوی مجھے کھانا کم دیتی ہے۔ جمن صلح پسند آدمی تھا، اب اس معاملے میں مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اب جمن جو ہے وہ یہاں پر ایک قسم کا اس کو بتایا گیا ہے کہ جمن کو پتہ تھا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ خالہ کی جو ہے کھانے پینے کی مقدار کم کر رہی ہے، لیکن وہ خاموش تھا، تو اب وہ اس معاملے میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ کچھ دن تو رو دھو کر کام چلا، اس کا مطلب ہے کہ کچھ دن تو خالہ کم سالن اور روٹی کھاتی رہی اور روتی دھوتی رہی اور پریشان ہوتی رہی، اور کچھ دن تو وہ رو دھو کر اس نے کام چلایا۔ آخر ایک روز خالہ جان نے جمن سے کہا، اور پھر ایک دن خالہ جو ہیں وہ بہت تنگ آ گئی اور انہوں نے جمن سے کہا، بیٹا تمہارے ساتھ میرا نباہ نہ ہوگا۔ نباہ کا مطلب ہے گزارا، کہ بیٹا تمہارے ساتھ میرا گزارا نہیں ہوگا، تم مجھے روپے دے دیا کرو، کہ تم مجھے پیسے دے دیا کرو، میں اپنا الگ پکا لوں گی۔ کہ جب ظاہر ہے خالہ کو اس نے کھانا بہت کم کر دیا تھا، تو خالہ پہلے کام چلاتی رہی رو دھو کے، لیکن پھر ایک دن جب اس کو بہت کم کھانا ملا تو اس نے جمن سے کہا کہ میرا تمہارے ساتھ گزارا نہیں ہوگا، تم اس طرح کرو کہ تم مجھے پیسے دے دیا کرو، میں اپنا کھانا الگ بنا لیا کروں گی، پکا لیا کروں گی۔ جمن نے بے اتنائی سے جواب دیا، بے اتنائی لاپرواہی۔ اب جمن نے لاپرواہی سے کہا، روپیہ کیا یہاں پھلتا ہے؟ کہ کیا مطلب، کیا روپیہ پیسہ یہاں پر کوئی میں نے درخت پہ لگایا ہوا ہے کہ جو خود ہی پھل پھول رہا ہے؟ جیسے درختوں پر پھل پھلتے ہیں تو کیا روپیہ میں نے یہاں پر درختوں پہ لگایا ہوا ہے جو کہ پھل پھول رہا ہے؟